السلام علیکم۔ ہیلتھ آبشار میں آپ کی میزبان انیلا منصور ایک انفرادی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے معلومات فراہم کرتی ہے۔ معزز سامعین اور ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کیلشیم آپ کے جسم میں کس طرح کام کرتی ہے اور اسے مختلف ذرائع سے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ صرف کیلشیم لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کیلشیم D3 لینا بھی ضروری ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم ہمارے جسم میں بہتر کام کرتی ہے، ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور ہڈی کے اندر کا گودا بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان 360 جوڑ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اپنے رب کی حمد و ثنا کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور استغفار کی کثرت کرو۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ انسانی جسم میں جوڑوں کی تعداد 360 ہے اور تکلیف دہ چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا ان جوڑوں کا صدقہ ہے۔ آج کل کی جدید میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ ایک نصرانی طبیب نے حضرت امام جعفر صادق سے سارے جسم کی تشریح اناٹمی کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 12 ویسل، 248 ہڈیوں، 360 رگوں پر تخلیق فرمایا ہے۔ رگیں انسانی جسم میں خون لے کر جاتی ہیں، خون سے تمام اعضاء اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور ہڈیاں جسم کو روکے یعنی تھامے رکھتی ہیں۔ آرتھرائٹس۔ ہڈیوں کے مسائل کی 100 سے زیادہ اقسام ہیں، جن میں خاص کر چھوٹے بڑے جوڑوں کے مسائل، گاؤٹ، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، جوڑوں کا پتھرا جانا وغیرہ شامل ہیں۔ جوڑوں میں جب مختلف قسم کی رطوبت یا مادے جمع ہو جاتے ہیں تو اسے روماٹائزم کہتے ہیں، اور دوسری قسم ایسی ہے جس میں جوڑ پتھرا جاتے ہیں اور اکڑاہٹ کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، سوجن اور سرخی وغیرہ پیدا ہوتی ہے اور ہاتھوں پیروں کی انگلیوں، ایڑی، ٹخنے میں درد یا سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ بعض اوقات ذیابیط کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جس کی خاص وجہ مسالہ دار، کھٹی، ترش چیزوں کا استعمال ہے۔ وہ تمام رطوبتیں جو جسم اور معدے میں پیدا ہوں اور جسم انہیں خارج نہ کر سکے تو یہ فضولیات چھوٹے جوڑوں میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس سے تیزاب جسم میں پانی کا بڑھ جانا اور سوجن ہو جاتی ہے۔ آپ سادہ پتوں والی زود ہضم غذاؤں کا استعمال کریں، پانی اور قہوہ جات دن بھر پئیں، ترش اور کھٹی چیزیں بالکل بند کر دیں، میتھی دانہ اور پودینے کا قہوہ استعمال کریں۔ ایک کھانے کا بڑا چمچ تخم ریحان کے سفوف میں اتنا سرکہ ڈالیں کہ وہ مرہم کی شکل اختیار کر لے، پھر اس مرہم کو متاثرہ حصے پر لگائیں اور 2 گھنٹے کے بعد دھو دیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں سوجن اتر جائے گی۔ 2 قطرے پولن سادے پانی میں ڈال کر دن میں 2 بار لیں، چھوٹے جوڑوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ کو پولن نہ ملے تو چنے کے دانے کے برابر ایک ٹکڑا شہد کی مکھی کے چھتے کا لے کر اسے چوس لیں اور موم پھینک دیں۔ اس طرح کرنے سے موم کے اندر کا پولن آپ کو مل جائے گا۔ رائل جیلی 30 گرام، پروپولس 20 گرام، گلاب کے ارک کے 100 قطرے، سب کو 100 گرام شہد میں اچھی طرح ملائیں، پھر ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد 4 گرام اور رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے 4 گرام استعمال کریں۔ یہ نسخہ جسم کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے مسائل کے لیے بے حد مفید ہے۔ جوڑ میں جب خلا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ گھٹنے میں موجود ایک جھلی کی طرح کے مادے میں کمی کا ہونا ہے، جس کی مدد سے گھٹنے کو ہلانے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں خوراک یا کیلشیم کی کمی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا متوازن غذا اور کیلشیم والی چیزوں کی مقدار بڑھا دیں۔ اپنی غذا میں دودھ کو ضرور شامل کریں، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے اور مکھن مفید دوائی ہے، البتہ اس کی گوشت میں بیماری ہے۔ احادیث کی روشنی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دودھ کو بھی پسند فرماتے تھے، کیونکہ یہ زود ہضم ہے اور اس میں کیلشیم کی ایک بڑی تعداد بھی پائی جاتی ہے۔ حکمہ کے مطابق جلد کے امراض میں مفید ہے، اس میں ایک بڑی شفا بھی موجود ہے۔ سادہ دودھ نہ پئیں، بلکہ اس میں شہد ضرور ملائیں، کیونکہ سادہ دودھ ہڈیوں کو مضبوط نہیں کرتا۔ تھوڑی مقدار میں میٹھا ضرور ڈالیں اور اس وقت پئیں جب آپ کا پیٹ خالی ہو۔ اگر دودھ پینا پسند نہیں تو اس کو کھیر، کسٹرڈ، پنیر، دہی وغیرہ کی صورت میں استعمال کریں۔ اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو بغیر بلائی کا دودھ استعمال کریں۔
40 سال کے بعد جب ہڈیاں گھسنی شروع ہو جاتی ہیں تو کیلشیم والی چیزوں کا استعمال اپنی ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ایسی حالت میں مکمل آرام کریں اور اپنے جوڑوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ آپ کو ہڈیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بقول ابو سینا انجیر کا استعمال کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ میں انجیر سے متعلق حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انجیر سے بڑا ہوا تھال پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پھل کو کھاؤ، اور اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آیا ہے تو وہ بلا شبہ یہی پھل ہے۔ آپ 3 عدد انجیر ہر کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کھا سکتے ہیں۔ بہت اچھی طرح چبا کر کھائیں، اتنا چبائیں کہ منہ کے لعاب کے ساتھ مل جائے اور پھر اسے نگل لیں۔ جب آپ کا لعاب اس کے ساتھ معدے میں جائے گا تو تمام فاضل مادے جسم سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ دراصل ایک قسم کی لعابی دعا ہے جو خوراک کے ساتھ مل کر ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کست شیری 50 گرام، حب الرشاد 20 گرام، کلونجی 20 گرام، میتھی دانہ 20 گرام لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ اس میں سے 5 گرام لے کر اسے نیم گرم شہد کے پانی کے ساتھ دن میں 2 بار 20 دن تک استعمال کریں۔ مغز پنولا کا سفوف 5 گرام شہد کے پانی کے ساتھ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے دن میں 2 بار لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہے تو 40 گرام 1 گلاس پانی میں بھگو دے اور صبح اچھی طرح ہلا کر یہ پانی پی لیں۔ یہ نسخہ 10 دن تک استعمال کریں۔ جیسے جیسے درد کم ہو اس کی مقدار بھی کم کر دیں۔ اسکنہ گوڑی 5 گرام، کچی شکر 5 گرام ملا کر پانی کے ساتھ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد لے لیں۔ 10 سے 15 دن کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد سرنی جان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درمیانی فاصلوں میں موجود رطوبت کو تقویت دیتی ہے اور اس کی افزائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی گولیاں بھی بازار میں ملتی ہیں۔ ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ ہر قسم کی کھٹی بادی ترش اشیاء اور گائے کے گوشت کا استعمال بند کر دیں۔ زود ہضم غذاؤں کا استعمال کریں۔ مونگ، جو، ساگودانہ، چنا خوراک میں شامل کریں۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ورزش ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔ طب نبوی کی کتاب کا مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ اپنے دوستوں میں ہماری ویڈیو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔